اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء نبي الأرض والسماء وعلى آله الكرماء وأصحابه الرحماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. أما بعد، حضرات سامعین محترم، جمعۃ الوداع وہ جمعہ جو اب سال کے بعد ہی دوبارہ نصیب ہو سکتا ہے، سال کے بعد. ہر سال ماہ رمضان 4 یا 5 جمعے لے کر آتا ہے. جمعہ 6-7 دنوں کے بعد 7 دنوں کی ساری نمازیں، ساری عبادات، سارے ذکر، سارے جذبے، سارے سچائیاں، ساری امانتیں، ساری خدمتیں، ساری اطاعتیں، ساری عبادتیں، سارا ذوق و شوق، سارا والہانہ پن، سارا اخلاص، ساری حسن نیت، سب کچھ جو انسان 7 دنوں میں کما سکتا ہے، 7 دنوں میں کما سکتا ہے بغیر محنت کے یا اللہ کے کرم سے ملی ہوئی محنت کے نتیجے میں. رمضان المبارک میں ہر جمعے میں ایسا ہی ہوگا. جمعۃ الوداع خاص ہوگا کہ پچھلے جمعے، ہر جمعے کے بعد اگلے جمعے کا چانس باقی ہے، اگلے جمعے کا چانس باقی ہے. رمضان کا ایک اور جمعہ باقی ہے. جمعۃ الوداع کے بعد رمضان کا جمعہ باقی نہیں ہے. اس لیے اس کی قدر و قیمت اسی طرح بڑھ جاتی ہے جس طرح لیلۃ القدر کی، شب قدر کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. دوستان عزیز، جمعۃ الوداع کا مقام پورے سال پر بھاری. جمعۃ الوداع سال کا سب سے قیمتی جمعہ ہے. جمعۃ الوداع سے زیادہ فضیلت والے جمعے صرف 2 ہو سکتے ہیں میرے خیال کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق. ممکن ہے کوئی اور تیسرا بھی ہو. تو ہر سال، پورے سال کا سب سے قیمتی دن بن جاتا ہے دوستان عزیز جمعۃ الوداع کی وجہ سے. اور آج تو پھر ممکن ہے کہ لیلۃ القدر گزر گئی ہو، ممکن ہے آ رہی ہو، آج ہو، ممکن ہے کل پرسوں ہو. دوستان عزیز کل بھی ممکن ہے اگر مدینہ منورہ کی تاریخوں کے حساب سے دیکھا جائے. جمعۃ الوداع پورے رمضان کی ایک ایک رات، ایک ایک دن کے ایک ایک لمحے کی خدائے قدوس کی بارگاہ سے ملنے والی نعمتیں جو مل سکتی تھیں، جو ملی ان کی بات نہیں کر رہا، جو مل سکتی تھی اور آپ نے سستی سے، کوتاہی سے، غفلت سے، لاپرواہی سے، بے رخی سے، بے دھیانی سے، بے توجہی سے کھو دی، ان سب کو دوبارہ اکٹھے سمیٹ کر اللہ جمعۃ الوداع کے دن دے رہا ہے. اور یہ رمضان کا آخری موقع ہے، یہ رمضان کا آخری موقع ہے. اس کے بعد یہ موقع نہیں آتا. اس سے کم تر موقع لیلۃ الجائزہ میں آتا ہے، لیلۃ الجائزہ میں آتا ہے. اور اگر لیلۃ القدر اس کے بعد آتی ہو، جمعۃ الوداع کے بعد، تو پھر اس سے بڑا موقع وہ موقع ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سال کی نعمتیں رمضان کی اور پچھلے پورے سال کی نعمتیں جو پچھلے رمضان سے لے کر اس سال تک آپ حاصل کر سکتے تھے اور حاصل نہیں کی، اس لیے کہ قبولیت دعا کا لمحہ
اور ہر جمعے کو ایک لمحہ وہ ہوتا ہے جو قبولیت دعا کا لمحہ ہوتا ہے، اور یہ صرف جمعۃ الوداع ہے جب یہ دو لمحے اکٹھے نصیب ہوتے ہیں کہ آپ کو جمعے کے دن قبولیت دعا کا لمحہ بھی نصیب ہے اور افطار کے لمحے روزے کا قبولیت دعا کا لمحہ بھی نصیب ہے. یہ آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے. روزے کو خراب جو چیزیں کرتی ہیں وہ لاپرواہی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ لاپرواہی. سستی نہیں، لاپرواہی. لاپرواہی یہ دو چیزیں ہیں، سستی اور لاپرواہی. یہ دو چیزیں بہت خوفناک ہیں. تیسری چیز بے دھیانی ہوتی ہے، بے توجہی ہوتی ہے. تو یہ کاہلی اور لاپرواہی یہ دو بڑے جرائم ہیں جن سے توبہ اور استغفار کرنی ہے ہم نے. اور اگر اس سے کر لی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے جتنا کھویا تھا وہ بھی دوبارہ پا لیا، وہ بھی دوبارہ حاصل کر لیا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توجہ اور دھیان نصیب ہو جاتا ہے تو روزہ دراصل نام ہی توجہ اور دھیان کا ہے. ایک شخص پہلے روزے کو بھول کر کچھ کھا پی گیا تو بات سمجھ میں آتی ہے، بھول گیا. دوسرے روزے کو پھر ایسا ہی کر دے، تیسرے روزے کو پھر ایسا ہی کر دے، چوتھے روزے کو پھر ایسا ہی کر دے، پانچویں روزے کو پھر ایسا ہی کر دے. آپ کیا کہیں گے اسے؟ تو وہ جو بھول چوک جو معاف ہے، بھول جو کہ معاف ہے، وہ بھول بھی اگر بار بار دہرائی جائے، پہلی بھول بھول ہے، دوسری بھول جرم ہے، دوسری بھول. تو ہم جو ایک دن سستی میں ایک نماز نہیں پڑھی، اگلی نماز اگر پھر چھوڑ رہے ہیں یا اگلے دن کی نماز پھر چھوڑ رہے ہیں. ایک دن اگر ہم نے جھوٹ بول دیا روزے میں، اگلے دن ہم نے پھر جھوٹ بول دیا. ایک دن اگر ہم نے غیبت کر دی روزے میں، اگلے دن اگر ہم نے پھر غیبت کر دی، تو دوسرے دن اور تیسرے دن اور چوتھے دن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر 26 دن ہم نے اس حالت میں گزار دیے ہیں تو کتنی خوفناک بیماری، غفلت اور لاپرواہی کی بیماری ہمیں گھیر چکی ہے. ہمیں اس سے چھٹکارا پانا ہے. دوستان عزیز، میں سال ہر سال سے اس پر 2-3 سالوں سے گفتگو کر رہا ہوں تیاری پر. میں نے اس سال بھی گفتگو کی تھوڑی سی، ہر سال تھوڑی سی کچھ نئی بات ہو جاتی ہے. یہ جمعۃ الوداع ہم اس رمضان سے جوڑے بیٹھے ہیں. جمعۃ الوداع اگلے رمضان سے جڑا ہوا ہے. اگلے تو میں نے شاید بیان کی حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں یہاں ابھی نہیں بیان کی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، سورہ کہف کی، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اس کا مطلب ہفتے کے دن نہیں، اتوار کے دن نہیں، پیر کے دن نہیں. یہ جو نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عطا فرمائی ہے یہ جمعہ کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اگلے جمعے تک اس کا پورا وجود، اس کا گھر، اس کی زندگی نور میں ڈھلی رہے گی، نور میں ڈوبی رہے گی. یہ خدا کے نور کی تجلیات ہوں گی، خدا کے نور کی تجلیات ہوں گی. اس میں عبادت کا ذوق بھی ملا رہے گا، پھر روحانیت بھی نصیب رہے گی، برکتیں بھی نصیب رہیں گی. دوستان عزیز، یہ کیوں فرمایا ایک جمعے سے اگلے جمعے تک؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس کے علاوہ بھی جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر جمعے کی نماز تم ادا کرو تو تمہارے لیے یہ جمعہ اور اگلا آنے والا جمعہ، اس دونوں کے درمیان، یہ جمعہ اور وہ جمعہ دونوں تم نے ادا کیے تو جتنے گناہ کیے ہیں ان کا کفارہ بن جائیں گے یہ دونوں جمعے مل کر. دونوں جمعے مل کر، پچھلا جمعہ اور اگلا جمعہ. وہ کیوں کہا گیا کہ جس نے 3 جمعے اکٹھے چھوڑ دیے وہ خدا کے ہاں منافق لکھا گیا، پکا منافق، مسلمانوں میں سے نکال دیا گیا. مسلمانوں میں سے جمعہ ایسی چیز ہے، اس کا مطلب کچھ خاص ہے جمعے میں ایسا جو کسی صورت نصیب نہیں ہوتا. تو ایک جمعہ اگلے آنے والے جمعے تک. اچھا مجھے بتائیے، رمضان کا ایک جمعہ اگلے آنے والے جمعہ تک، اگلے رمضان کے جمعے تک تو ہوا، تو جمعۃ الوداع کب آئے گا؟ اگلے سال آئے گا، اگلے سال آئے گا. تو جمعۃ الوداع سے جمعۃ الوداع تک، جمعۃ الوداع سے جمعۃ الوداع تک وہ سارے گناہ اور خطائیں اور لغزشیں اور بیماریاں اور خرابیاں اور غفلتیں اور کوتاہیاں اور بھول چوک اور ساو تسامو اور محرومیاں وہ ساری جو ہم نے اپنے ہاں سمیٹی جمع کی تھی، ان سب کی تلافی کا موقع یہی ہے. یہ جمعہ ہے. کیا ہے؟ یہ جمعہ ہے.
اگر آج ہم نے توبہ اور استغفار کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ لی، اس لیے 2 لمحے ہمیں قبولیت کے نصیب ہوئے ہیں، 2 لمحے، اگر پہلا لمحہ ضائع ہو گیا تو دوسرا لمحہ پھر نصیب ہے کیوں، اور غروب آفتاب کے لمحے کے بعد کوئی لمحہ نصیب نہیں ہوگا، وہ پھر لیلۃ القدر اگر نصیب ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے تو دوستان عزیز، جو پورے پچھلے سال سے لے کر اس سال تک 3 جمعے بڑی گہری بات تھی، پچھلے سال کے جمعۃ الوداع سے لے کر اس سال کے جمعۃ الوداع تک توبہ کے ذریعے اور دعا کے ذریعے وہ سب کچھ جو چھن گیا، اس کا ثمر، اس کا حاصل، اس کا انعام اللہ کی بارگاہ سے مانگ سکتے ہو، لے سکتے ہو، پا سکتے ہو۔ اور جو اس پورے سال میں حاصل ہوا، جو اس رمضان میں حاصل ہوا، اسے اگلے پورے سال آنے والے جمعۃ الوداع تک خدا کی بارگاہ میں امانت رکھوا سکتے ہو، قرض رکھوا سکتے ہو۔ کیسی امانت؟ یا اللہ یہ میرے وجود میں باقی رہے، یہ میرے وجود میں باقی رہے، یہ میری زندگی میں باقی رہے، یہ میری کمائی قائم رہے، اسے چور نہ لے جائے، نفس کا چور نہ لے جائے، اسے جھوٹ کا چور نہ لے جائے، اسے شیطان نہ مجھ سے چھین کر لے جائے، اسے ماحول نہ مجھ سے چھین لے، اسے جنات اور انسانوں کے وسوسے مجھ سے نہ چھین لیں، اسے میری غفلتیں نہ چھین لیں، اسے میری بیماریاں نہ چھین لیں، میری ناشکریاں نہ چھین لیں، تیری سزا نہ چھین لے، تیری سزا نہ چھین لے۔ دوستان عزیز، تو جو آپ نے کمائی کی ہے اور جو کمائی آج کے دن کریں گے، اس کمائی کو اگلے پورے سال تک کے لیے محفوظ رکھنے، مینٹین رکھنے، برقرار رکھنے کے لیے بھی دعا کا یہی دن ہے، دعا کا یہی دن ہے۔ یہ ہے جمعۃ الوداع، کہ اس جمعے کو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کی ساری کوتاہیوں کی تلافی بنا سکتے ہو، اور آنے والے پورے سال کے لیے اپنی زندگی کی حفاظتوں کا ذریعہ بنا سکتے ہو، نعمتوں کی حفاظتوں کا ذریعہ بنا سکتے ہو، بارگاہ الہی کے اندر اس سب کچھ کو قرض کے طور پر جمع کرا سکتے ہو، امانت کے طور پر جمع کرا سکتے ہو۔ تو وہ جو طلب، وہ جو پیروی، وہ جو روزے کی خشوع و خضوع، وہ جو عبادت، وہ جو ذوق، وہ جو کیفیت روزے میں سب سے زیادہ ہم نے ظاہر کی ہے، اس کو دوبارہ پورا کرنا، اس رمضان کی ساری کوتاہی کو پورا کرنا، وہ ہمارے لیے فرض ہے، اور اس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے تاکہ وہ قرض ادا کریں تو یہ جمعۃ الوداع ہمیں نصیب ہو۔